بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمعرفتہ ومعرفت نبیہ وولیہ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین سر اللہ فی العالمین امام المتقین علی ابن ابی طالب الحمدللہ الذی نور قلوبنا بذکر الحسین ونور قلوبنا بذکر وعہد امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا آلاف التحیت والسلام علی سید الانام ذی الرتبت والمقام الذی معروف فی السماوات بأحمد وفی الارضین بمحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر جناب جے سالک صاحب صدر کرسچن ایسوسی ایشن آف پاکستان، جناب مولانا ملک سفیر حسین علوی صاحب، جناب مولانا ملک وسیم عباس صاحب، ذاکرین حسین، سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، آج چودھری امانت علی ڈوگا صاحب، چودھری غلام عباس ڈوگا صاحب، چودھری محمد نواز ڈوگا صاحب، چودھری زمان ڈوگا صاحب، چودھری باسط علی ڈوگا صاحب، چودھری لیاقت ڈوگا صاحب اور عزیزم چودھری علی فرحان کی طرف سے اور چودھری صاحبان کی فیملیز کی طرف سے جو سالانہ پاکیزہ جشن جناب صاحب الزمان ناموس الدہر ولی العصر امام العصر ولی الامر حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا منعقد ہو رہا ہے. پہلے تو اس کا اعلان سن لیجئے، ہر سال بشرط زندگی اتوار کو یہ جشن ہوگا، خواہ وہ ایک دن پہلے ہو یا 2 دن بعد میں ہوگا 15 شعبان کے اراؤنڈ، تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے. چودھری صاحبان نے ہمیشہ کے لیے وعدہ لیا ہوا ہے، مگر جو شب براعت میں اعمال ہوتے ہیں یا جشن ہوتا ہے وہ برقرار رہے گا، اس کے ساتھ اس جشن کا کوئی تناقض نہیں ہے. یہ پرائیویٹ جشن ہے جو ہر سال انشاءاللہ منعقد ہوگا. 8 کے 8 جو بانیان ہیں، 7 ڈوگا صاحبان اور علی فرحان 8ویں، ان 8 کے 8 کے خاندانوں کے لیے، ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر جزیل مرحمت فرمائے. لکھنے والے نے تو کبھی سوچا نہ ہوگا عدد کے بارے میں، مگر عجیب عدد پورا ہو گیا ہے کہ جتنے دروازے ہیں جنت کے اتنے بانی ہیں آج کے جشن کے. بڑی مہربانی. تو اس لیے نیاز بھی زیادہ ملے گی، جب 8 بانی ہیں تو نیاز بھی زیادہ ملے گی، ظاہر سی بات ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ 8 کے 8 کو اور ان کی فیملیز کو، اور میرے جو بھتیجے ہیں چودھری محمد نواز ڈوگا کے جو فرزند ہیں اور چودھری امانت علی ڈوگا کے فرزند میرے بھتیجے بھی تشریف فرما ہیں، اور باقی بھی جو میرے بھتیجے ہیں، جو اس فیملی کے تمام بچے ہیں، بچیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اس جشن کو میں اس لیے بھی عقیدت سے پڑھتا ہوں
کہ ایک تو یہ زمانے کے امام کا جشن ہے، وہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت وہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کس نیت سے پڑھ رہا ہے، کس نیت سے سن رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کو ڈکٹیشن نہیں چاہیے، وہ فرشتے کے محتاج نہیں ہیں، فرشتے ان کے محتاج ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ المہدی سنٹر میں ہے، امریکہ میں یہ سب سے پہلے عزت اللہ نے مجھے دی ہے۔ آج تو جگہ جگہ المہدی بن رہے ہیں، سب سے پہلے جو المہدی فاؤنڈیشن رجسٹر کی وہ اس فقیر نے کی، اس کے بعد مہدیہ بھی بن گئے، امام مہدی سنٹر بھی بن گئے، امام مہدی ایجوکیشن سنٹر بھی بن گئے، امام مہدی ایسوسیشن بھی بن گئی۔ یہ جو آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی کی ہے وہ بھی امام مہدی ہے، مگر بحمداللہ یہ ساری بعد میں بنی ہے، فقیر نے میرے مولا کا نام سب سے پہلے لیا، یہ سب بعد میں بنی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دوسری وجہ ہے عقیدت سے جشن پڑھنے کی۔ اور تیسری وجہ بھی سن لیجئے، تیسری وجہ یہ ہے کہ اس جگہ کسی نے پچھلے سال سے پہلے مرکزی جشن پڑھایا ہی نہیں، 10 منٹ کا پڑھایا ہے، 10 منٹ میں سٹارٹ نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ میں اس لیے اب عقیدت سے پڑھ رہا ہوں کہ اب میں ہر سال پڑھوں گا انشاءاللہ، اور اگر یہ ڈیفرنٹ ڈیٹس ہوں گی تو پھر میں وہ شب برات والا بھی پڑھوں گا، میں دوہر لگاؤں گا انشاءاللہ، دونوں پڑھوں گا، دونوں میں ڈیفرنٹ ٹاپک پڑھوں گا۔ یہ تیسری وجہ ہے عقیدت سے پڑھنے کی۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ مجھے حضرت کے اصحاب میں ہونا ہے، میں کینڈیڈیٹ ہوں، اعمال تو میرے اتنے اچھے ہیں نہیں کہ میں سلمان و بوذر بن سکوں، اصحاب کہف کی طرح بن سکوں، تو میں یہ کہتا ہوں کچھ پارٹیوں کو نعرے والوں کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، چلیے میں نعرے والا صحیح۔ پانچویں وجہ یہ بھی ہے عقیدت سے پڑھنے کی کہ میں نے یہ روایت میں دیکھا ہے ہمیشہ سے، عربی کی یہ کتب میرے سامنے پڑھی ہے، میری جو سٹڈی ہے وہ عربی کی کتب سے ہوتی ہے، یہ 4 کتابوں سے آج کا میں نے جشن تیار کیا۔ ابھی جو میں پڑھوں گا، ابھی تو میں نے شروع نہیں کیا ہے، پڑھتا ہوں میں انشاءاللہ۔ یہ 4 کتابیں سامنے پڑھی ہیں، یہ چاروں کی چاروں عربی کی کتابیں ہیں، ان سے میں نے بحمداللہ آج کا جشن تیار کیا ہے۔ پانچویں اور آخری وجہ عقیدت سے پڑھنے کی یہ ہے کہ میں نے ان کتابوں میں پڑھا ہے تو میرے پاس سینکڑوں، ابھی آج میں 4 لایا ہوں، ویسے تو سینکڑوں ہیں میرے پاس، ان میں نے پڑھا ہے، سینکڑوں میں نے پڑھا ہے کہ حضرت حجت سب سے پہلے اسے بلائیں گے کعبے میں ظہور کے بعد جو کثرت سے انہیں یاد کرتا ہو۔ یہ میں نے پڑھا، بس یہ۔ اب جشن میں شروع کر رہا ہوں، اور میں بڑا شکر گزار ہوں جے سالک صاحب کا کہ آج انہوں نے آ کر 4 چاند لگا دیے ہیں، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ انہوں نے یہ ابھی جو ذکر کیا، عمر میں تو یقیناً یہ بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، عمر میری تھوڑی سی کم ہوگی ان سے، البتہ مارشل لا کے دور میں سب سے پہلی آواز جو جے سالک کی
اسارت کے خلاف اٹھائی تھی وہ بحمداللہ میں نے اٹھائی تھی. میرے پاس آج بھی اخبار کے تراشے موجود ہیں. سب سے پہلی آواز میں نے اٹھائی تھی. دوسری آواز میرے بھائی تھے ملک محمد اکبر ساکی جو ان کو ملنے گئے تھے جیل میں. ان کے ساتھ مجھے اس لیے بھی محبت ہے. ایک تو میں پڑھا ہوا ہوں نولکھا چرچ کا، میں گریجویٹ ہوں، شاید آپ کو پتا ہے کہ نہیں. ہاں میں چرچ کا باقاعدہ گریجویٹ ہوں، میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے الحمدللہ. میں نے پورے پریسٹ کا کورس کیا ہوا ہے الحمدللہ. میرے پاس باقاعدہ اس کی ڈگری موجود ہے. نولکھا چرچ لاہور کا میں پڑھا ہوا ہوں. اور دوسری وجہ یہ ہے جو انہوں نے ابھی ارشاد فرمایا نا، انہوں نے کہا کہ کربلا سے ہمارا رشتہ ہے، تو میں ان سے کہوں گا کربلا سے نہیں، ہمارا آپ کا رشتہ مباہلہ سے ہے. علی علی کیوں جناب حاجی صاحب ہیں؟ مولا سلامت رکھے. ہمارا اور ان کا رشتہ میثاق مدینہ تو اپنی جگہ ہے، مگر جو مباہلہ میں کرسچن نے خاندان اہل بیت کی عزت کی ہے، تب سے ہمارے دل میں کرسچن کا احترام ہے. انہوں نے بی بی پاک کا احترام کیا. ان کے پریسٹ نے کہا، پریسٹ نے، میں اس کی اولاد سے ملا ہوں جہاز میں، وہ جو چیف پریسٹ تھا، اور اس نے مجھے اس زمانے کی بائبل دی ہے جو میرے پاس موجود ہے. اپنے جد اعلیٰ کی بائبل مجھے دی ہے، آج بھی میرے پاس وہ موجود ہے. میں شکاگو جا رہا تھا، وہ بھی شکاگو جا رہا تھا. اس نے مجھے کہا کہ میں اس کی اولاد سے ہوں کہ جس نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ محمد اپنے دوست لائے تو ٹکرا جانا، گھر والے لائے تو ہٹ جانا. ارے احمق مسلمانوں کو آج تک دوست اور اہل بیت میں فرق ہی پتہ نہ چلا. بڑی مہربانی، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. جزاکم اللہ. شکریہ جناب باجوہ صاحب، اللہ آپ کو صحت دے. تو میں اس لیے بھی کرسچن کا احترام کرتا ہوں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی، اس سے میری ملاقات ہے. میں نے اس کو کہا تھا کہ تو ہمارا کزن لگتا ہے. جی ہاں، ظاہر سی بات ہے، کزن لگتا ہے تو ہمارا. وہ الگ بات ہے کہ غیروں کے اس چکر میں آ گیا ہے. مجھے حکومت کہتی ہے، آپ ڈریے گا نہیں، حکومت کہتی ہے کہ ہر مجلس میں، ہر جشن میں ٹرمپ کے خلاف بولتے رہو. میں حکومت کے کہنے پہ بول رہا ہوں، کوئی آپ گھبرانا چاہیے. مجھے حکومت کہتی ہے، جب مجھے خود حکومت کہتی. تو خیر بات دور نہ چلی جائے. اس لیے بھی مجھے کرسچن سے پیار ہے کہ انہوں نے مولا علی کا احترام کیا، مولا حسن کا احترام کیا، مولا حسین کا احترام کیا، بی بی سیدہ کا احترام کیا، حضور کا احترام کیا. میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ مجھے وہ کرسچن پسند ہے جو پنجتنی ہو، اور مجھے اس مسلمان سے نفرت ہے جو یزیدی ہو. سمجھ گئے؟ بڑی مہربانی، سلامت رہیں، آباد رہیں. حامد شاہ جی، زین شاہ. میں تو اس لیے بھی کرسچن کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں کہ اگر وہ پیچھے نہ ہٹتے تو حضور کیسے فرماتے، لو تباہلو فوالذی نفس محمد بیدہ
مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو تباہلو، اگر یہ نصارہ نجران کرسچن مباہلہ کر لیتے میرے اہل بیت سے، لموسخو قردۃ و خنازیر، تو اللہ ان کو انسان نہ رہنے دیتا، یا بندر بنا دیتا یا خنزیر بنا دیتا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، خنزیر خور افضل ہے یا خود خنزیر بدتر ہے؟ کوئی سمجھے ذرا سمجھے خدا رہا۔ خنزیر کا کھا لینا الگ ہے، خود خنزیر ہونا الگ ہے۔ ہمیں تو کرسچن نے میدان میں آل محمد کی عزت کر کے بتایا ہے کہ مسلمان کیوں نہ ہو جو ان کا دشمن ہے، یا خنزیر ہے یا بندر ہے۔ یہ ہے۔ اب بتائیے، تو مباہلہ میں جو مصادیق لعنت بنے ان میں کرسچن نہیں تھا۔ یعنی عجیب بات یہ ہے، کرسچن جھوٹا ہونے سے بھی بچ گیا مباہلہ میں، وہ لعنت اللہ علیہ ہونے سے بھی بچ گیا۔ کیوں؟ اس نے 4 کا احترام کیا۔ نبی تو کوسچنیبل ہی نہ تھے نا، نبی تو کوسچنیبل نہ تھے۔ اس نے علی کا احترام کیا، فاطمہ کا احترام کیا، توقیر حسن کی، عزت حسین کی۔ گویا ہمیں کلیہ مل گیا کہ بندہ مسلمان نبی ہو تو لعنت کے طوق سے بچ سکتا ہے اگر ان 4 کا احترام کر لے۔ چار کا احترام کر۔ شاہ جی ہے سلامت ہے، بڑی بہن آپ قرآن وہ کتاب ہے جدھر سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جدھر سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جدھر سے انقلاب ہے، جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے، جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ پر محمد وآل محمد بلند تر میرے دل میں اس لیے نرم گوشہ ہے کرسچن کے بارے میں کہ کربلا کا چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہوا جب تک آخری قربانی کرسچنز کی نہیں آئی، اور مسلمانوں کی کوئی عورت شہید نہیں ہوئی۔ عورت شہید ہوئی تو کرسچن کی ہوئی کربلا میں۔ ذرا غور فرمائیں کس درجے پہ ان اہل کتاب۔ تبھی تو آج ایک جملہ سن لینا اور اس کو سند کے طور پہ لکھ لینا لوہے دل پہ، 73 فرقوں میں صرف ایک فرقہ ایسا ہے، وہ ہمارا ہے، جو اہل کتاب کو پاک سمجھتا ہے۔ یا علی یا علی، سمجھے ذرا خدا را۔ کچھ ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ تو اس لیے بھی میرے دل میں کرسچن کے لیے نرم گوشہ ہے کہ 36 شہروں سے رسول کا خاندان گزرا۔ 36، آپ کو معلوم ہے 36 شہروں میں صرف 4 شہر تھے اہل کتاب کے، 32 تھے مسلمانوں کے۔ صرف 4 میں پروٹیسٹ ہوا کہ مبالے والی فاطمہ کی بیٹیاں یوں نہیں گزریں گی۔ ذرا غور کریں، آپ ذرا ضبط کریں اپنے اوپر۔ یہ صرف میں جے سالک نے جو چند جملے کہے ان کے جواب میں نے یہ عرض کیا ہے
اب میں جشن شروع کرنے لگا. گھبرا تو نہیں گئے, تھک تو نہیں گیا؟ یہ جشن ہوگا, آپ ذرا سن لیجئے, آئندہ نہ کوئی کہے پلیز کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. آئندہ یہ جشن ہوگا. تھوڑا حافظے اپنے تیز کریں, حافظوں کو تیز کریں ذرا, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون سا جشن کب ہونا ہے. اللہ کریم جزائے خیر دے سب کو. اور اب میں جشن شروع کرنے لگا, اور یہ جشن میں 100 خاصے پڑھوں گا. میں 100 خاصے 10 سالوں میں. آج میں شروع کرنے لگا ہوں الخصائص الحجتیہ. امام زمانہ علیہ السلام کے 100 خاصے میں نے پڑھنے. 100 ایسے خاصے ہیں جو نہ کسی نبی کو ملے ہیں نہ کسی امام کو ملے. وہ صرف حجت ابن الحسن کے ہیں, وہ صرف امام زمانہ کے ہیں. وہ میں آج شروع کر رہا ہوں. الخاصۃ الاولی, الخاصۃ الاولی, پہلا خاصہ میرے زمانے کے امام کا یہ ہے, آدم صفی اللہ ہیں, بقیت اللہ نہیں. نوح نجی اللہ ہیں, بقیت اللہ نہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہیں, بقیت اللہ نہیں. اسماعیل ذبیح اللہ ہیں, بقیت اللہ نہیں. شیس ہبت اللہ ہیں, بقیت اللہ نہیں. موسیٰ کلیم اللہ ہیں, بقیت اللہ نہیں. عیسیٰ روح اللہ ہیں, بقیت اللہ نہیں. محمد رسول اللہ ہے, بقیت اللہ نہیں. علی ولی اللہ ہے, بقیت اللہ نہیں. کائنات میں بقیت اللہ صرف نرجس کا لال ہے. کوئی بقیت اللہ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے, بشرطے کہ تم مومن ہو. جن کے ہاں خیر کا رواج ہی نہ ہو, نقارے کا, انہیں بقیت اللہ کہاں سے ملے گا؟ یہ انہی کو ملے گا جو کہتے ہو حیا علی خیر العمل. بقیت اللہ ہے خیر لکم. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. اگر کی شرط اس لیے لگائی کہ ہر ایک بقیت اللہ کو مان نہیں سکتا, اس میں شرط ایمان ہے. ایمان کا پتہ چلے گا کہ مومن ہو تو بقیت اللہ خیر ہے, مومن ہو تو بقیت اللہ کے ذریعے عذاب سے بچو گے, مومن نہیں ہو تو وہی عذاب ہے, وہ خود عذاب ہے. بقیت اللہ کا وجود منافقوں کے لیے عذاب ہے. پہلا خاصہ بقیت اللہ. مجھ سے ایک صاحب نے کہا, ہمارے دوست ہیں, کل سے آج تک ان کی کالز آ رہی ہیں, بات نہیں ہو سکی, ذرا مصروفیت تھی. انہوں نے, بزرگ ہیں کافی, انہوں نے کہا حاجی جاوید صاحب کے بھی خاص آدمی. جی, ایک سال میں ان کے ہاں پڑھ رہا تھا جشن نیو جرسی میں, تو انہوں نے مجھے کہا حضور آپ کی گردن چومنی ہے. میں نے کہا خیریت ہے, کیوں حضور گردن کیوں چوم رہے؟ کہنے لگے اس لیے کہ اسی پر تو سرکار کی تلوار چلنی. امام جب آئیں گے تلوار تو چلے گی نا, علماء کی گردنیں تو کٹیں گی, تو آپ کی گردن ہم چومنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس جگہ کا بوسہ لے لیں جہاں سرکار کی ذوالفقار نے آنا. میں نے برا نہیں منایا, برا آپ بھی نہ منایا کریں. یہ غصہ چھوڑ دیں. غصے سے خواہ بخواہ آپ کے بلڈ پریشر تیز ہو رہے ہیں, آپ کی ڈائبٹیز تیز ہو رہی ہے. ہمیں تو نہ دیکھیا, ہم نے تو دوائیاں چھوڑ دی ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم تو دوائی بھی نہیں کھا رہے ہیں. خوش رہیے اور یہ کمپلیکس چھوڑ دیجئے, لڑائیاں جھگڑے فساد یہ وہ اس کو چھوڑ دیجئے. تو یہ خاص طور پر میں توجہ کا طالب ہوں اس ایک جملے پر کہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی گردن چومنی ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے,
بڑی مہربانی. کہنے لگے کہ حضور بات یہ ہے کہ مکس مجمع پہ چلے گی؟ مکس مجمع پہ اتنا تو ٹائم بھی نہیں ہوگا امام زمانہ کے پاس کہ وہ دیکھیں کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، تو کھڑے ہوں گے تو چلتی جائے گی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مگر حضور ہمارے آباء و اجداد نے صدیوں میں ہمیں ایک درس دیا ہے، کسی نبی امام کا نام آتا رہے ہم اتنے نہیں جھکتے جتنے ہم زمانے کے امام کے نام پہ جھکتے ہیں. تو کٹیں گی ان کی جن کی اکڑ جائیں گی، بچ جائیں گی ان کی جن کی جھک جائیں گی. بقیت اللہ بڑی میں سلامت رہے، بڑی میں. تو یہ پہلا خاصہ ہے بقیت اللہ خیر لکم. یہ جے سالک صاحب بڑے سیاسی آدمی ہیں. جس زمانے میں میں کالج میں تھا اس زمانے میں میں پڑھتا تھا جے سالک کا نام، اس کے بعد بقیہ صفحہ نمبر 5 پر. اس وقت نوائے وقت ہوتا تھا، وفاق ہوتا تھا، ابھی جنگ نہیں آیا تھا. اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. مساوات اخبار ہوتا تھا، تعمیر اخبار ہوتا تھا. ہمیشہ جے سالک کا بیان پڑھ لیا، ضیاء الحق کا پڑھ لیا، بقیہ 5، بقیہ 12، بقیہ 14. میں نے صفحہ نمبر 3 پہ کبھی بقیہ نہیں دیکھا. ڈاکٹر صاحب میں نے نہیں دیکھا. ہوگا میں نہیں کہتا ہوگا شاید، میں نے نہیں دیکھا. میں نے شاہ جی میں نے نہیں دیکھا. اب خبر ہوتی تھی بڑی سنسنی خیز، فلاں کو کوڑے لگ گئے، فلاں کو کوڑے فلاں جگہ لگیں گے. ہاں تو ظاہر سی بات ہے، تو کوڑوں کا زمانہ تھا. جی ہاں. تو اب اس وقت ہم پڑھتے تھے، مثلا کوئی خبر آ گئی فلاں صاحب کو کوڑے لگیں گے، اپیل بھی ہو گئی ہے. اب ہم پریشان بیٹھے، ہم نے سرخی پڑھ لی تھی، بیٹھ گئے تھے نیو خان کے ڈبے میں، جا رہے تھے لاہور. راستے میں سامان میں غلطی سے رکھ دیا اخبار، سارے راستے میں پریشان گئے. سائیوال پہ گاڑی رکی، لوگوں نے چائے پی، ہم نے چائے نہیں پی. ہمیں یہ پریشانی رہی کہ آگے کیا ہوگا. تو گویا پریشان وہی رہتا ہے جو شہ سرخی پڑھتا ہے، بقیہ نہیں پڑھتا. سمجھے میں نے بھیا میں ٹورنٹو میں پڑھ چکا ہوں 25 سال یہ جشن، یہاں دوسرا سال ہے، آپ گھبرائیے نہیں. 25 سال تک تو میں ٹورنٹو کا ہی پڑھتا رہا ہوں، تو میرے پاس اتنا میٹیریل ہے. آپ تھوڑا سا ساتھ دیں تاکہ اپنے سینٹر میں بھی تو بندہ پڑھے جن کے نام کا سینٹر ہے، ان کا غلام اپنے سینٹر میں جشن پڑھ ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جی ہاں، خدا ہی محفوظ رکھے. جی ہاں. ہاں تو اب انشاءاللہ پڑھیں گے. میں بڑا شکر گزار ہوں ڈوگا صاحبان کا جنہوں نے مہربانی کی ہے، اور میں چودھری خاور علی خاوری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. یہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ یہیں پڑھا کریں. بہرحال کچھ میری بھی کمٹمنٹس تھی پرائر، اب انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. وہاں میں دن آگے دے دیتا ہوں، جو میں جا رہا ہوں انشاءاللہ کل سے پرسوں سے وہاں جاؤں گا 4 دن. مگر جشن یہاں پر 2 ہوں گے آئندہ سال. اس سال تو 1 پڑھ رہا ہوں، آئندہ سال سے 2 پڑھوں گا. ایک خاور علی خاوری صاحب کرائیں گے، ان کے ساتھ چودھری مل جائیں گے 7، اور ایک ڈوگے کرائیں گے، یہ 8 کرائیں گے انشاءاللہ. کہ نیاز بھی تو چاہیے نا، ظاہر سی بات ہے ڈوگا صاحب، نیاز بھی تو ظاہر چاہیے. تو اب ذرا جے سالک کی طرح نہیں ہے کہ بھئی ایک چپا زمین نہیں ہے، ہمیں تو بھیا زمین چاہیے ہمیں تو. چلیے تو بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، ٹائم اتنا ہی باقی ہے. تو میں نے ابھی شروع کیا، کل جو مجلس میں تھے جشن میں محفل میں، کل کتنے خاصے پڑھے تھے علی اکبر علیہ السلام کے؟ صرف ایک، وہ بھی پڑھنا ہے 10 سال. وہ جو سید فیملی تھی انہوں نے کال کر دی تھی کہ کسی اور سے نہ کہیں، ہم ہی پڑھائیں گے، اور 1200 کی بجائے 1500 نیاز دیں گے. دیکھیے ایسے ایسے فیملیز پڑھی ہے بھائی. میں کہوں گا نکل کے آئیے، سارا لوڈ بیچاری انتظامیہ پہ نہ ڈالیے، ورنہ یہ آپ کو سموسے کھلائیں گے. خدا کا خوف کریں. ہاں میں نہیں ہوں گا تو آپ سموسے کھائیں گے.
امام حسین کے جشن میں سموسے کھلائے. میں ہوں گا تو انشاءاللہ زبردست غذائیں کھلاؤں گا. ان پہ زیادہ لوڈ نہ ڈال. نہیں یا تو پھر مدد بھی تو کرے نا. میں تو آپ کی طرف سے وکالت کر رہا ہوں, مدد کرے. آپ کو پیسے دیں تو آپ تو یہاں پر سب کچھ دیں گے. اب جب نہیں ہوں گے پیسے تو کیا کریں گے؟ میں تو غریب کہیں سے بھی لے آتا ہوں الحمدللہ. خیر آج تو بڑے زبردست کھانے ہیں, میں ان میں فاصلہ بھی نہیں بننا چاہتا, نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. پہلے خاصہ ہو گیا پہلا, یہ اخبار والے بھی بیٹھے ہیں, محسن بھائی بھی ہمارے, سمد میاں بھی. تو پہلا خاصہ ہو گیا یہ کہ آپ ہیں بقیت اللہ. بقیہ اگر بندہ نہ پڑھے, اخبار کا بقیہ, اب توجہ رہے, اخبار کا بقیہ اگر بندہ نہ پڑھے, اگر ٹی وی کا بقیہ حصہ بندہ نہ دیکھے تو وہ کنفیوز رہتا ہے. اور جو اللہ کے بقیہ کو نہ پڑھے, یا علی سمجھے ذرا سمجھے آپ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے بقیہ اب یہ عبادت میں کنفیوژن سمجھ میں آ گئی کہ عبادت میں کچھ لوگ کنفیوز کیوں ہیں. پڑھنے کے بعد ادھر وہ دیکھتے ہیں, اس لیے کہ جب بقیہ نہیں پڑھا اطمینان کہاں سے آئے گا. عبادت میں جو پریشان ہو رہے ہیں اس لیے تو ہو رہے ہیں بیچارے کہ بقیہ پڑھا نہیں ہے تو کنفیوز ہے. ریلیکس ہونا ہے تو بقیہ کو پڑھو, اس بقیہ کا آج جشن ہے. اچھا ایک سوال ہے, یہ فرمائیے کہ کوئی آج تک کوئی کلیم نہیں کر سکا امیر المومنین ضیاء الحق بھی بن گیا, وہ امیر المومنین بن گیا تھا. آپ نے دیکھا خلیفۃ المسلمین یزید جیسے بنتے رہے, نواز شریف کو تو چھوڑ دیں, ہاں بنتے رہے نا, لقب چراتے رہے نا. آج تک کوئی آپ نے دیکھا ہے جس نے کہا میں بقیت اللہ ہوں؟ آپ بتائیں نا, ایک بتا دیں. ایک بتا دیں, یا کوئی ایک فرقہ بتا دیں, ایک فرقہ کہ جس نے کہا ہو کہ ہمارا جو یہ جو ہمارے قادیانیوں سے لے کر اور گوہر شاہیوں تک, آپ کوئی فرقہ بتا دیں مسلمان کا یا جو کافر ہو گئے ان کا. مسلمان تھے اور کافر ہو گئے, ہماری سرائکی میں کہتے ہیں پھٹ گئے, پھٹے ہوئے کا یا پھٹے ہوئے کا یا پٹے ہوئے کا. کوئی ایک فرقہ بتا دیں جس نے کہا کہ ہمارا سربراہ بقیت اللہ ہے. قادیانیوں نے خلیفہ کہا ہے, بقیت اللہ نہیں کہا. گوہر شاہی کو بقیت اللہ نہیں کہا. میں گوہر شاہی سے خود ملا ہوں یہیں پر, یہ بخاری ریسٹورنٹ پہ, میں خود اس کو ملا تھا. اس نے مجھے کہا مجھے امام زمانہ مان لیں. میں نے کہا کندھے سے ہٹائیں. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ بقیت اللہ کے کندھے پہ لکھا ہے جال حق کو وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے ہوئے زین شاہ. تو کسی نے شاہ جی بقیت اللہ کیوں نہیں کہا؟ وہ لقب چرا رہے ہیں, یہ کیوں نہیں چرایا؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ سمجھتے ہیں بقیت اللہ کا مطلب یہ ہے جس کے پاس اللہ کا بقیہ ہو. یعنی کوئی پوچھے کہ آدم کیسے تھے, وہ کہے مجھ جیسے. نوح کیسے تھے, مجھ جیسے. ابراہیم کس جیسے, مجھ جیسے. موسیٰ کس جیسے, مجھ جیسے. عیسیٰ کس جیسے, مجھ جیسے. محمد کس جیسے, مجھ جیسے. علی کس جیسے, مجھ جیسے. حسن کس جیسے, مجھ جیسے. حسین کس جیسے. جس کے چہرے میں ہر معصوم کی جھلک ہو اسے بقیت اللہ کہتے ہیں. یہ ہے. بڑی مہربانی, سلامت رہے, آباد رہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. میں نے بحمد اللہ
130 آیتیں نکالی ہیں جو حضرت حجت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. میں نے 280 لقب نکالے ہیں حضرت حجت کے. 280 لقب میں نے نکالے ہیں امام زمانہ کے. تورات سے بھی نکالے ہیں، زبور سے بھی نکالے ہیں، انجیل سے بھی نکالے ہیں، قرآن سے بھی نکالے ہیں، صحیفوں سے بھی نکالے. 280 لقب. یہ سارے میں پڑھوں گا انشاءاللہ. رشتہ دار میرا ہے کوئی نہیں، پارٹی میری ہے کوئی نہیں، لابینگ میری ہے کوئی نہیں امریکہ میں صرف اپنی صلاحیت پہ پڑھتا ہوں. قربۃ الی، یہ سب میں پڑھوں گا اللہ کے حکم سے. یہ سب میں بتاؤں گا، دنیا کو پتہ چلے کہ حضرت حجت کے بھی فضائل ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا پڑھیں گے حضرت امام زمانہ کے بارے میں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک. تو اللہ تعالیٰ عمر دے خضر کی، اور بندہ صرف حجت ہی پڑھتا رہے تو خضر بھی آ کے داد دے کہ کسی نے حجت کو پڑھا ہے. میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے. ماشاءاللہ بہت کثیر تعداد میں مجمع آیا ہے. کچھ تو نیتوں کے بیمار ہیں، آج بھی انہوں نے کال کی ہے. میں ان کے لیے بالکل دعا نہیں کروں گا. جو نیتوں کے بیمار ہیں، جو یہاں پھرتے رہتے ہیں اور جب مجلس کا ٹائم یہ جشن کا ہو تو بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیچاروں کو نیت کی بیماری سے نجات عطا فرمائے. اور جو ریئلی بیمار ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. بس میں جشن تمام کر رہا ہوں. ایک کا ایک جملہ اور سن لیجیے. ظاہر سوچا تو بہت زیادہ تھا مگر آگے بڑھ نہیں سکے. صرف ایک کا ایک جملہ اور سن لیں. آج میں سوچ کے تو یہ آیا تھا کہ آج صرف ولادت کی خصوصیتیں پڑھوں گا کہ ولادت حضرت حجت میں کون کون سی خصوصیتیں ہیں جو کسی اور حجت کی ولادت میں نہیں. تو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. صرف ایک جملہ آج کی حد تک سماعت فرما لیجئے، اور وہ جملہ یہ ہے، بس اس سے آگے نہیں جاؤں گا، کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہے. بس ختم ہو رہی بات یہاں پر. یہ ان کی پھوپھی ہے، حکیمہ خاتون ان کا نام ہے سلام اللہ علیہ. وہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب بچے کو اٹھا کے فوضعتہ من کتفیہ، میں نے دونوں آرمز کے نیچے ہاتھ رکھے، بچے کو میں نے اٹھایا، فوضعتہ فی حجر الحسن العسکری، اور میں نے جا کے گود میں امام حسن عسکری کے بچہ لٹا دیا. جیسے ہی بچہ وہاں میں نے لٹایا تو رأیت مکتوباً، میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں کندھے پہ لکھا ہوا تھا، حجت کے دائیں کندھے پہ، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. خدا کی قسم آدم سے لے کر عسکری تک کسی معصوم کے کندھے پر یہ جملہ نہیں ہے. بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. یہ آخری جملہ کسی کے کندھے پر یہ جملہ نہیں ہے، صرف حجت کے کندھے پہ ہے. ہاں ایک دفعہ ملا ہے جب علی پیدا ہوئے کعبے میں، تو اس وقت جبریل آئے اور جبریل نے کہا تھا جاء الحق وزہق الباطل. آج حق آ گیا، باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو تھا ہی بھاگنے والا. پڑھا ہے جبریل نے، لکھا نہیں ہے. آخری کے کندھے پہ لکھا ہے. تو جوش علی کے دور میں تھیوری تھی، نرجس کے لال کے زمانے میں وہی پریکٹیکل ہو گئی. یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین، سیما بقیت اللہ الاعظم تقبل منا ھذا المحفل واجعلہ ذخرا لنا ولمؤسس ھذا المحفل فی الدنیا والآخرہ وسببا لنجاتنا وإیاہم فی الدنیا
والآخرہ. اللہم اجعلنا من اصحاب صاحب زماننا ھذا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.